الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 39 اور 40 ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا، والذین اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا اور جھٹلایا۔ کذبوا کو یاد رکھنے کے لیے کذب جو ہے اس کو یاد رکھیں، کاذب جھوٹے کو کہتے ہیں۔ وکذبوا اور جھٹلایا، بے آیاتنا ہماری آیتوں کو۔ اولئک یہ وہی لوگ ہیں، اصحاب النار جو صاحب نار ہیں، جو جہنمی ہیں، جو نار کے صاحب ہیں۔ ہم فیہا خالدون، ہم کے معنی وہ، فیہا اس میں، خالدون خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل، یا بنی اے بیٹو، اسرائیل اسرائیل علیہ السلام کے، اے اسرائیل علیہ السلام کے بیٹو۔ اسرائیل علیہ السلام جو ہے یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اذکروا یاد کرو، نعمت یلتی نعمت کو، نعمت اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں، نعمتی میری نعمت، التی جو، انعام تو میں نے انعام کی، میں نے دی، علیکم تم کو، تم پر، وعوفو اور وعدہ پورا کرو، بعہدی میرے وعدے کو۔ اوفو کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ وفا یاد رکھیں، واو فے الف۔ جب ہم وفا کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ اوفو پورا کرو، بعہدی عہد جو ہے عہد و پیمان ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ میرے وعدے کو پورا کرو، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے وعدے کو، وَإِيَّايَ اور مجھی سے، فرحبون پس تم ڈرو۔ یہ جو فرحبون ہے، فرحبون اردو کا لفظ راہب، رے الف ہے بے رہب، ڈرنے والا۔ جو عیسائیوں کے علماء تھے ان کو رہب کہتے تھے، اور رہب کے معنی ڈرنے والا۔ وَإِيَّايَ فرحبون اور مجھی سے ڈرو، وَإِيَّايَ صرف، فرحبون پس مجھی سے ڈرو۔ بڑا آسان سبق ہے آج کا، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ چونکہ پچھلے سبق میں اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ جو میری طرف سے آئے گی، جو لوگ اس کو قبول لیں گے، وہ نہ انہیں غم ہوگا نہ انہیں خوف ہوگا۔ اب اگلا حصہ اس کا یہ ہے کہ وہ لوگ جو انکار کریں گے، کس سے؟ اللہ کی ہدایت سے، جو اللہ کی ہدایت کا کفر کریں گے، جو اللہ کی ہدایت کو نہیں مانیں گے، جو اللہ کی ہدایت کو چھپا لیں گے۔ اب اس میں کفر کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو کفر کا یہ طریقہ ہے کہ صاف انکار کر دینا، نہ ماننا، اپنی زبان سے اور اپنے دل سے، دونوں سے کہنا کہ ہم نہیں مانتے۔ اور جو بندہ اس طرح کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، گویا کہ وہ کافر ہے۔ وَكَذَّبُوا اور جھٹلائے گا، اور جو اللہ کی آیتوں کو، قرآن کی آیتوں کو، نبیوں کے معجزات کو زبان سے باقاعدہ انکار کر دے گا، میں نہیں مانتا، تو یقینی بات ہے اس نے قرآن کا انکار کیا اور وہ کافر ہو گیا۔
اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اولئک اصحاب النار، وہ ہمیشہ ہمیشہ صاحب نار ہیں۔ صاحب کا معنی ہوتا ہے ایسا ساتھی جو بہت قریبی، چمٹا ہوا ساتھی، تو جو آگ سے چمٹ جائے اندازہ کر لیں اس کا کیا حال ہوگا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب دوسری طرح انکار کرنے والے لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کی ہدایت کو زبان سے انکار تو نہیں کرتے، نہ دل سے انکار کرتے ہیں، لیکن عمل سے انکار کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے مسلمانوں میں کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی نماز پڑھنی چاہیے، نماز قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن وہ عمل سے نہیں پڑھتے، گویا وہ عمل سے انکار کرتے ہیں۔ وہ پکے جہنمی تو نہ ہو جائیں، پکے کافر تو شاید نہ ہوں، لیکن ان کے اس عملی انکار کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ سے اور عذاب سے نہیں بچ پائیں گے۔ اسی طرح اللہ کی آیتوں کا انکار بھی اگر زبان سے کوئی نہ کرے اور دل سے بھی نہ کرے، لیکن عملاً ان پہ عمل نہ کرے، تو جیسا کہ قرآن میں ایک طریقہ بیان کیا گیا ہو زندگی گزارنے کا، تجارت کرنے کا، رہن سہن کا، کاروبار کرنے کا، کھانے پینے کا، اور تمام ایک جو دین ہے، وہ دین جو ہے وہ ہر چیز کی انسان کو رہنمائی کرتا ہے، تو وہ بندہ اپنا طریقہ اپنا لے، اپنا نکال لے، اور جو اللہ نے نازل کیا اس کے علاوہ کوئی اور طریقے اپنا لے تو پھر وہ بھی گویا عمل سے انکار ہے، اور وہ بھی اللہ کے عذابوں سے نہیں بچ سکے گا، پکا کافر تو نہیں ہوگا۔ اور جو آیت لفظ ہے بے آیاتنا، آیت کے کئی معنی ہیں۔ ایک تو آیت کا معنی جو قرآن کی آیتیں ہیں، دوسرا آیت کا معنی جو نشانی ہے، تیسرا آیت کا معنی جو دنیا کے اندر اللہ نے چیزیں بنائی ہیں، یہ ساری آیتیں ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، کائنات پوری پہ نظر دوڑا لیں۔ اور چوتھا آیت کا معنی جو قرآن مقدس بیان کرتا ہے، وہ انبیاء کرام کے معجزوں کو بھی آیات کہا گیا ہے، وہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اصل میں جو نشانی ہے وہ راہ کو دکھاتی ہے۔ آپ کسی نشانی کو دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ راستہ اس طرف ہے، یا بادلوں کو دیکھ کے، بادلوں کی نشانی کو دیکھ کے آپ بارش کا اندازہ لگاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو بھی چیزیں اللہ کی طرف آپ کو لے کے جائیں وہ آیتیں ہیں، تو ان کا انکار جو ہے وہ کسی انداز میں بھی ہو تو خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرمائے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا۔ یعقوب، اسرائیل کو برا نام نہیں ہے، نہ کوئی بری چیز ہے۔ اب اسرائیلیوں نے، جو موجودہ اسرائیلیوں نے اللہ کی بغاوت کر رکھی ہے، مسلمانوں کے ناک میں دم کر رکھا ہے، تو آپ کو برے لگتے ہیں، ٹھیک ہے یہ بات، لیکن اٹ سیلف جو اسرائیل کا لفظ ہے اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ، عبداللہ۔ تو کون تھا عبداللہ؟ وہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، جو ان کی اولاد ہے ان کو اسرائیل، بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ بنی اسرائیل پر اللہ نے کیا نعمتیں کی؟ آپ کو یاد ہے من اور سلوہ اترا، کسی قوم پہ نہیں اترا۔ پکا پکایا کھانا، اسرائیلی عورتیں کس قدر نہ کام والی رکھنی پڑے، نہ کو کام کرنا پڑے، نہ کورونا کا ڈر ہو کہ جو چیز باہر سے آئی ہے اس کو دھوئیں، کیا کریں، کیسے کریں، من اور سلوہ اللہ نے اتارا۔ اور پھر ان کو کتنے عذاب آئے، ان سے بچایا، پھر فرعون کے عذاب سے بچایا، اور فرعونیوں کو غرق کیا اور ان کو بچا لیا۔ کیا کیا نعمتیں اللہ نے نہیں دی اسرائیل کو، بنی اسرائیل کو۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ میری نعمتوں کو یاد کرو۔ اب تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تم میرے وعدے کو وفا نہ کرو، جو تم نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ پر صحیح ایمان لانا ہے، اللہ کے نبیوں پر صحیح ایمان لانا ہے، اور وقت کے نبی پر جو جس دور کا نبی ہو بس اسی کی بات کو ماننا ہی جنت کا راستہ ہے۔ جب آخری نبی تشریف لے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر آپ کی بات کو مانا جائے گا اور آپ کی آخری کتاب کو مانا جائے گا۔ لیکن ایمان سب آسمانی کتابوں پر ہوگا، اور سارے رسولوں پر ایمان ہوگا کہ وہ اللہ کے رسول تھے۔
لیکن آپ کے آ جانے کے بعد اب طرز زندگی، انداز زندگی، جو حیات ہے آپ کی، اس کا جو طریقہ کار ہے وہ محمدی ہوگا۔ اور وہ جو اللہ نے وہی نازل کی، اللہ نے کہا نا کہ جو میری ہدایت نازل ہو تو جو مان جائیں گے ان کو خوف غم نہیں ہوگا، اور جو نہیں مانیں گے وہ اس کیٹیگری میں ہیں۔ تو اللہ کی مرضی کا پتہ کیسے چلے گا؟ یا تو انسان پر خود وہی آئے اللہ کی، تو بندے کو پتہ چلے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ اب وہی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم، جو کوئی دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ اور یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس پر وہی آئے اس کی بات کو مانا جائے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تمام نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا، کائنات میں آپ جیسا کوئی پیدا نہیں فرمایا، تو آپ کی بات جیسی کسی کی بات بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کی بات کو مانا جائے گا۔ ہم دنیا کے جتنے نظریات ہیں وہ باپ دادا کے ہوں یا معاشرے کے ہوں، یا وہ لبرلزم ہو، یا وہ ہندوازم ہو، وہ عیسائیت ہو، وہ یہودیت ہو، یا وہ دنیا کا کوئی اور نظام ہو، اگر ہم وہ لیں گے تو پھر وہ وہی کا نظام نہیں ہوگا۔ اور پھر ہم، اللہ کہتا ہے کہ میرا وعدہ پورا کرو، اتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، تمہیں جنت دوں گا، تمہیں عزت و آبرو دوں گا۔ یہ مسلمانوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو، اس طریقوں کو اپنا لو گے تو پھر عزت دار تم ہوگے، پھر دنیا تمہارے پیچھے چلے گی۔ اب تم دنیا کے پیچھے چلتے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ جو سنا مکی تھی یہ 240 بھی نہیں، 60-65 روپے کلو تھی۔ جب وہ ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا پتہ نہیں صحیح بھی ہے کہ نہیں، تو وہ 240 روپے کلو ہوگی، اب وہ 24 روپے کلو مل رہی ہے۔ یہ ہم مسلمان ہیں، پھر کہتے ہیں چلیں جی مدینے چلیں، اسی مہینے چلیں۔ یعنی ہم یہ کام کرتے ہیں۔ جب ہم ایسا کام کریں گے تو پھر عذاب کیوں نہیں آئیں گے؟ تو اللہ وعدہ پورا کرے گا اگر اللہ کے ہم وعدے پورے کریں۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے کہ مجھی سے ڈرو، تمہیں اوروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس صحیح مسلمان بن جاؤ اور مجھی سے ڈرو، میرے سے تعلقات اچھے قائم کر لو، تمہاری تمام مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو کسی لائن سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔